السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربهم تحیتهم فیہا سلام۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، نافرمان لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو ابلیس ملعون اس وقت کھڑا ہوگا اور لوگوں کے درمیان خطبہ دے گا، اور اس کا جو خطبہ ہوگا اصل اس واسطے سے ہوگا تاکہ جو لوگ بھی اس روئے زمین پر اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، ان کے حسرت میں، ان کی ندامت میں، ان کے دکھ میں اور ان کی فکر میں اور زیادہ تکلیف پیدا ہو، اور زیادہ وہ فکر مند ہو جائے کہ ہم لوگوں نے دنیا کی اتنی بڑی زندگی کو کیسے بیکار کر دیا، کیسے برباد کر دیا۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اس روئے زمین پر اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے تو اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور اس کتاب کی تعلیم اور تشریح کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے دنیا کے کوئی بھی لوگ، چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ کہہ لے، چاہے دنیا کے لوگ اس کو دنیا کے کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ بٹھا دے، جس آدمی نے اس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، وہ کبھی بھی نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ہر چیز کو بالکل کلیئر اور واضح بتلا دیا ہے۔ دنیا کے لوگ تو ملا کر کے بات کرتے ہیں تاکہ آپ بھی خوش رہیے، تاکہ یہ صاحب بھی خوش رہیں، تاکہ یہ بھی خوش رہیں، لیکن یہ قرآن کریم اور نبی کی تعلیمات بالکل کلیئر اور واضح راستہ بتلاتا ہے، جس کے اوپر اگر انسان چلے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی جنت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کلیئر بتلا دیا۔ اللہ نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، کیا شیطان کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ اب چونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کی چاہت کیا ہے؟ اس سے ہٹانا، شیطان کی چاہت ہے اس سے ہٹانا، اور اس کے لیے بے شمار اس کے ہتھ کنڈے ہیں جس کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بہت سارے بیانوں میں بتلایا کہ شیطان کے مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ ارے اتنے بڑے بزرگ یار، ان کو چھوڑ کر کے دیکھو یہ چھوٹا موٹا امام صاحب قرآن کو کھول لیا اور بولتا رہتا ہے، وہ لوگ کہاں بتائے یہ سب باتیں؟ لوگ بولتے ہیں یہ ہتھ کنڈا ہے شیطان کا، شیطان کا یہ ہتھ کنڈا ہے۔ دنیا میں ایک بزنس اور ایک کاروبار کرنے کے لیے کس قدر سوچتے ہو کہ نہیں سوچتے ہو؟ کہاں پر گھاٹا ہوگا، کہاں پر نفع ہوگا، کیا کیا کرنا ہوگا کہ اس بزنس میں ہم کو فائدہ ہو۔ اس وقت چترائی آ جاتی ہے، اس وقت جو ہے ذہن کھل جاتا ہے، لیکن یہاں پر ذہن نہیں کھلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہمیشہ لیے ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر کے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، تم لوگوں کے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ اور رب نے کیا وعدہ کیا تھا؟ خود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہاں پر لکھ دیا ہے۔ رب نے کیا وعدہ کیا ہے؟ رب نے وعدہ کیا کہ رسول کی اتباع میں ہی نجات ہے، باقی کہیں پر بھی نجات نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ شخصیت پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے، ہم فلاں امام کے ماننے والے، اس امام سے جو بات ثابت ہوگی ہم اسی کو مانیں گے، باقی ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے امام تو بھی بہت بڑے بزرگ تھے، کیا وہ قرآن و حدیث کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ یہاں تو قرآن کریم ہی اللہ نے دے دیا ہے،
نبی کی تعلیمات ہی دے دیا اللہ نے. آپ وہاں دیکھیے نا، غور کیجیے نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کلیئر کہہ دیا کہ نہ میری تقلید کرو، نہ میری تقلید کرو، نہ ابراہیم نخعی کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، بلکہ مسائل کو وہاں سے تلاش کرو جہاں سے ان لوگوں نے تلاش کیا. ان لوگوں نے مسائل کہاں تلاش کیا؟ یہاں پہ تلاش کیا، نبی کی تعلیمات میں تلاش کیا. تو شیطان قیامت کے دن کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے، تمہارے رب نے تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہی وعدہ سچا تھا. اور وہ وعدہ کیا کیا تھا کہ اگر رسول کی اتباع کرو گے نجات مل جائے گی. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بہت بڑا مقام نہیں دے دیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب تھے کہ نہیں کہ آج ہم لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی دولتوں کے پیچھے اپنے دین و ایمان اور ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، ایک ایک صحابی جب وہ لوگ اپنی عمر کو پہنچے، اللہ نے ان کو اس قدر مال و دولت سے نواز دیا کہ ان کے مال و دولت کو ان کے وارثین میں تقسیم کرنے کے لیے بڑے بڑے سونے کو کلاڑی سے کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا. اللہ نے ان کو دنیا دیا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں دیا تھا. ہم لوگ دنیا کے پیچھے پاگل بنے ہوئے، اس لیے سبھی لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دنیا بنی رہنی چاہیے. اللہ نے کہا کہ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا وعدہ تھا. اور وعدہ کیا تھا کہ اگر رسولوں نے جو تم کو پیغام دیا ہے اس کی اتباع کرو گے تبھی نجات پاؤ گے. یہ وعدہ بالکل سچا تھا اور دلیل کے مطابق تھا. اور آگے مزید شیطان نے کہا وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا. وعدہ کیا تھا؟ بہت سارا وعدہ ہر دن کرتا ہے شیطان، ہر ٹائم کرتا ہے شیطان، ہم سے لگ کر کے کرتا ہے، ہمارے دلوں میں کرتا ہے، مختلف انداز میں کرتا ہے، ہر طرح سے کرتا ہے. کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی خاندان کی شکل میں، کبھی کنبے قبیلے کی شکل میں، کبھی اکابرین کی شکل میں. ہر اعتبار سے شیطان جو ہے لوگوں سے مختلف قسم کے وعدے کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے. چھوٹا سا درس ہے، اسی لیے میں ان آیتوں کو آپ کے سامنے کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا میں اس کے سامنے ان آیتوں کو لا کر کے دکھلا دوں گا کہ شیطان کیسے کیسے انسانوں سے وعدہ کرتا ہے، کہاں کہاں سے وعدہ کرتا ہے، کس کس طریقے سے وعدہ کرتا ہے. تو شیطان خود قیامت کے دن کہے گا کہ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل جھوٹا تھا، سچا وعدہ نہیں کرا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور امید دلاتا ہے ایسا کرو اچھا ہو جائے گا، ویسا کرو اچھا ہو جائے گا. لیکن شیطان کا جو وعدہ ہے اللہ نے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ ہے، وہ سچ نہیں ہے. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان مزید کہے گا، کیا کہے گا قیامت کے دن، چاہے جنت میں ہو یا جنت میں جانے سے پہلے، جہنم میں ہو یا جہنم میں جانے سے پہلے. شیطان کیا کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. شیطان بہکاتا ہے، صرف بہکاتا ہے، اس کا کوئی زور نہیں. اگر انسان چاہے تو اس کو جھٹک دے، انسان چاہے تو شیطان کے جبڑے کو چیڑ کر کے نیکی کی طرف بڑھے، اگر انسان چاہے تو. اللہ نے کہا کہ شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، جو میں نے بات کہی تھی، جو وعدہ کیا تھا اس کی کوئی دلیل نہیں تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں نے تم کو بلایا ضرور گمراہی کی طرف، میں نے تم کو بلایا ضرور نافرمانی کی طرف، میں نے تم کو بلایا ضرور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کی طرف، اور میں نے بلایا فاستجبتم لی، اور تم نے فوراً مان لیا. رسول اور رسول کے ماننے والے جو لوگ تھے انہوں نے جو اپنی باتیں بتلائی اس کے پیچھے پختہ دلیل تھا، قرآن کی دلیل تھی، نبی کی تعلیمات کی دلیل تھی، لیکن تم نے اس کو نہیں مانا. نہیں پتہ نہیں کیسے ہوگا، ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے، کنبا قبیلہ ہے، نہیں کیسے ہوگا، ہمارے اتنے سارے لوگ ہیں، نہیں کیسے ہوگا، ہم لوگ تو فلاں اتنے سالوں سے اس راستے پر چل رہے ہیں، نہیں مان سکتے اس کو. اس طرح کی باتیں شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان قیامت کے دن لوگوں کو حسرت دلانے کے لیے، ان کے غم اور فکر میں مزید زیادتی کرنے کے لیے کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے جو بات کہی تھی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی. الا ان دعوتکم، لیکن میں نے تم لوگوں کو دعوت دیا تھا گمراہی کی طرف، فاستجبتم لی، اور تم نے پھٹ کے من مان لیا.
جبکہ رسولوں نے جو وعدہ کیا تھا اور رسولوں کے وارثین جو سچے وارثین ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے پیچھے قرآن و حدیث کی مضبوط دلیل موجود تھی، لیکن تم نے اس کو ڈینائی کیا، اس کا انکار کیا، اس کو چھوڑ دیا اور ہماری بات کو پھٹ کے من پکڑ لیا۔ آگے مزید کہے گا شیطان، فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ آج جو اس حال میں پہنچ گئے ہو کہ اب یہاں سے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، چھٹکارے کا کوئی رستہ نہیں ہے، لہذا اب تم لوگ مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھ کو الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو کہ میری بے دلیل باتوں کو فوراً مانا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں تھی جو دلیل سے پر تھی، مضبوط دلیل کے ساتھ تھی، اس کو تم نے نہیں مانا، اب تم اپنے آپ کو ملامت کرو کیونکہ تم خود ذمہ دار ہو۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ نے فرمایا، شیطان کہے گا، ابلیس ملعون کہے گا، کیا کہے گا؟ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ نہ تو آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ کیا مطلب یہ کہ آج جس چنگل میں پھنس گئے ہو، جس عذاب میں پھنس گئے ہو، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی انت نہیں ہے، جس عذاب میں، جس مصیبت میں پھنس گئے ہو، اس عذاب، اس مصیبت، اس قہر سے نہ تو میں تم کو بچا سکتا ہوں اور نہ ہی تم مجھ کو بچا سکتے ہو۔ گویا شیطان کو بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ میں جہنم میں جلنے والا ہوں، کہا کہ نہ میں تم کو بچا سکتا ہوں اور نہ تم مجھ کو بچا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور آج سے پہلے جو تم لوگ مجھ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ابھی اللہ کی بات ایک طرف ہے، نبی کی تعلیمات ایک طرف ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی بات مانیں گے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ خالی قبر پر جا کر کے جھکنا شرک نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اپنے علماء، اپنے امام، کسی کی بھی بات کو مانتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ شرک ہے، نبی نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ بات بالکل ڈنکے کی چوٹ پڑے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے، نبی نے کہا ہے یہ شرک ہے۔ شیطان اس دن کہے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے میری بات مانے تھے نا، میں تمہارے اس شرک کا انکار کرتا ہوں اس سے پہلے جو تم نے مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑا کی تفسیر جو ہے مختلف مفسرین نے مختلف انداز میں کی ہے، اور سب کا معنی ایک ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے کہ مجھ کو یا کسی کو بھی تم اللہ کے ساتھ جو آج سے پہلے شریک کیے تھے، میں ان تمام باتوں کا انکار کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پورے کائنات کو پیدا کیا اور پورے کائنات کو چلاتا رہا، اس کے نظام کو چلاتا رہا، اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے چلو گے، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ شیطان کہے گا قیامت کے دن۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا، اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا، حق سے منہ کو موڑا، جس کی وجہ سے، باطل کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو باتیں جنت اور جہنم میں چلے جانے کے بعد ہوگی، جبکہ ایک بہت بڑے امام ہیں، امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اس بات کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کیا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے جو شیطان دے گا، جو ابلیس ملعون جو یہ خطبہ دے گا، یہ قیامت کے میدان میں دے گا۔ قیامت کے میدان میں دو خطیب ہوں گے جو خطبہ دیں گے۔ ایک خطیب جو ہوں گے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 116، 117، 118 میں ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں اور میری ماں کو تم لوگ اپنا رب بنا لو؟ کیا تم نے لوگوں سے ایسا کہا تھا؟ تو آگے جو آیتیں ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام اس کا ڈائریکٹ انکار کریں گے، کہیں گے کہ ایسا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ تو میرا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر میں نے کہا ہوگا تو تم کو تو ضرور معلوم ہوگا اللہ، کیونکہ تو میرے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، میں تمہارے دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تو اس کو جانتا ہوگا، میں نے تو اپنے
لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جب تک میں زندہ تھا ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب میں مر گیا، جب مجھ کو تو نے اٹھا لیا اس دنیا سے، جب مجھ کو تو نے اس دنیا سے اٹھا لیا، کیونکہ عیسیٰ کو زندہ دنیا سے اٹھا لیا، تو جب تو نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا، جب تو نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان ہے، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے، وہ تیرے بندے ہیں، اگر چاہے تو ان کو تو بخش دے، تو بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہے گا سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کی سچائی ہی ان کو فائدہ کرے گی، آج سچوں کی سچائی ہی ان کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو یہ ایک خطبہ ہوگا جو قیامت کے میدان میں ہوگا، اور دوسرا یہ خطبہ ہوگا جو ابلیس لوگوں کے سامنے دے گا۔ ان دونوں خطبوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہم لوگوں کو دکھلائے ہیں، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کے پگڈنڈیوں پر بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری پگڈنڈیاں انسان کو ظالم بنانے والی ہے اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق بدبختوں کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا، ان کے حالات کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت مندوں کا پھر سے ذکر فرمایا اور کہا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے، ایمان لائے کا کیا مطلب؟ مسلمان کے گھر میں خالی پیدا ہو گئے یہ نہیں، ابھی مسلمانوں کے گھر میں تو بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، خالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے بول کے نہیں، ایمان لائے بول کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان لائے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس نے کوشش کی، دین کے اصول کو جاننے کی کوشش کی، توحید کو سمجھنے کی کوشش کی، شرک کو سمجھنے کی کوشش کیا، اور اس کے مطابق اس نے زندگی گزارا، ایسے لوگوں کو ایمان لانے والا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ کیسی جنتوں میں؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کہیں بھی ان کی شفٹنگ نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے آگے کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے وہ ہمیشہ رہیں گے، کہیں وہ نہیں جانے والے۔ اور آگے مزید فرمایا تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات دعا اور سلام ہوگی۔ فرشتے جب ملیں گے تو دعا سلام ہوگی، جنتی سے ملیں گے تو دعا سلام ہوگی، اللہ کی نعمت کو دیکھیں گے سبحان اللہ کہیں گے، تو گویا ان کی ملاقات جو ہوگی وہ سلام ہوگی۔ جو جنتیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً یہاں پر حال بیان کیا تاکہ انسان سمجھ لے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو کیا کرنا ہے، شیطان کے خطبے کو سننا ہے یا جنت میں جا کر کے اللہ کی نعمتوں سے شاد کام ہونا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا